جمعیت علماء ہند کی MP یونٹ کے صدر حاجی محمد ہارون نے بھوپال میں تبلیغی جماعت سے جڑے غیر ملکی لوگوں پر مقدمات درج کر انہیں جیل بھیجے جانے کے معاملے پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ملک کی شبیہ دنیا میں خراب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سبھی مذاہب کے لوگ ٹورسٹ ویزا پر ہی ملک میں آتے ہیں، تبلیغی جماعت سے جڑے لوگوں کے لیے کوئی خاص ویزا الگ سے جاری نہیں ہوتا ہے، تو پھر ان کے خلاف یہ قانونی کارروائی کیوں کی جا رہی ہے؟ انہوں نے بھوپال پولیس کی اس کارروائی کی مذمت کی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ حکومت نے مندر کے پجاریوں کے لیے جس طرح پیکیج کا اعلان کیا ہے اسی طرح مساجد کے امام اور مؤذن کے لیے بھی کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ حکومت اس طرف بھی کوئی پہل کرے گی۔ پیش ہے محمد اسد کی یہ رپورٹ۔ دیکھیے، آج پوری دنیا اس وقت لاک ڈاؤن میں ہے اور کورونا وائرس کا جو ہے پرکوپ ایک دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔ سارے لوگ پریشان ہیں اور اس پریشانی میں سب لوگ دعائیں کر رہے ہیں، پرارتھنا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد دنیا سے دور فرما دے اور ہماری دنیا جس طرح سے تھی ویسے ہی جو ہے خوبصورت دنیا پھر سے شاد اور آباد ہو جائے۔ لیکن اسی بیچ میں کچھ واقعات ایسے ہو رہے ہیں جس سے لوگوں کا دل دکھتا ہے۔ ابھی جو ہے کئی دنوں سے تبلیغ کے نام پر معاملہ چلا، تبلیغی جماعت کے مرکز کو لے کر بہت شور شرابہ ہوا، اور ابھی جو ہے تبلیغی جماعت کے جو باہر سے تشریف لائے ہوئے حضرات تھے ان سب کے اوپر ملک کی مختلف حکومتوں میں اور خاص طور پر مدھیہ پردیش اور بھوپال میں تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کے اوپر، ورکروں کے اوپر مقدمات لاد دیے گئے۔ تو یہ پڑھ کر اور سن کر اور ان کو جیل بھیج دیا گیا، بہت تکلیف ہوئی۔ آج جو ہے تبلیغی جماعت کا مرکز پورے عالم کا ہندوستان میں موجود ہے۔ ہندوستان کی جو شہرت ہے پوری دنیا میں مختلف طریقوں سے، مختلف کاموں کی وجہ سے، مختلف فلاحی اداروں کی وجہ سے، یہاں کی جمہوریت، یہاں کی سب چیزوں کی وجہ سے اس میں تبلیغی جماعت بھی ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ یعنی پورے عالم کا تبلیغی جماعت کا مرکز ہندوستان میں دہلی میں موجود ہے۔ اب تبلیغی جماعت کے لوگ اتفاق سے اچانک لاک ڈاؤن ہو گیا اور وہ پھنس گئے، تو ان کو وہاں سے جب ان کی سب کی نگیٹو رپورٹ آ گئی تو بہت ہی باعزت طریقے سے واپس کیا جانا چاہیے تھا جن ملکوں سے آئے تھے۔ جس طرح سے ہمارے ملک کے پھنسے ہوئے لوگ پوری دنیا میں ہندوستان کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان ملکوں کے لوگ بھی، چاہے وہ کویت ہو، چاہے انگلینڈ ہو، چاہے ماریشس ہو، چاہے سنگاپور ہو، یا جو بھی ملک ہیں، ان ملکوں کی حکومتیں بہت باعزت طریقے سے ان ملکوں کے شہریوں کو ہندوستان بھیج رہی ہے، اور اسی طرح سے ہندوستانی حکومت بھی بہت باعزت طریقے سے اس ملک کے شہریوں کو بھیج رہی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ تبلیغ کے جماعت کے لوگوں کو اس طرح سے جیل میں ڈال جانا؟ یہ پوری دنیا میں ہمارے ملک کی رسوائی ہوگی، پورے ملک میں بدنامی ہوگی۔ اور جہاں تک سوال ہے ٹورسٹ ویزا کا، تو بھائی ہندوستان میں پورے سال پوری دنیا کے لوگ، ہندوستان جو ہے پوری دنیا کے مختلف مذاہب، مختلف سوسائٹیوں، مختلف تہذیبوں کا مرکز ہے، اور پوری دنیا کے یہاں بہت سارے ہیڈ آفس موجود ہیں۔ یہاں گرودوارہ امرتسر کا پوری دنیا کا مشہور گرودوارہ ہندوستان میں موجود ہے۔ ہندوستان میں اسکون مندر موجود ہے، جو شری کرشن کے ماننے والے، ہرے رام ہرے کرشن کا بھجن کرنے والے پوری دنیا کے لوگ اسکون مندروں میں ہندوستان میں آتے ہیں، دہلی میں آتے ہیں۔ وہ سب لوگ ٹورسٹ ویزا پہ آتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں۔ اسی طرح مندروں میں، مٹھوں میں، گرجا گھروں میں، اور یہاں تک کہ لوگ اپنے اگر ٹورسٹ کے پروگرام سے بھی آتے ہیں تب بھی وہ جا کر ہمارے مذہبی مقامات کا دورہ کرتے ہیں، مذہبی مقامات میں گھومتے ہیں، مذہبی مقامات میں ٹھہرتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، گرودواروں میں جاتے ہیں، چرچوں میں جاتے ہیں، وہاں قیام بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کے لوگ جب باہر جاتے ہیں تو وہاں اگر اپنے گھومنے کے لیے بھی جاتے ہیں تب بھی وہ وہاں کی مسجدوں میں، مندروں میں جا کے قیام بھی کرتے ہیں، ٹھہرتے بھی ہیں۔ تو یہ سلسلہ عرصے دراز سے چل رہا ہے، سب لوگ ٹورسٹ ویزا پہ آتے ہیں۔ اسی طرح سے تبلیغ جماعت کے لوگ بھی ٹورسٹ، اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ جو ہے ویزا کے النگھن کیا، سارے لوگ۔ کیا بھارت سرکار نے کوئی ایسا قانون بنا دیا ہے کہ ٹورسٹ ویزا کے لوگ آئیں گے وہ مسجدوں میں جا کر نماز نہیں پڑھیں گے؟
یا مندروں میں جا کے پوجا نہیں کریں گے؟ مہاکال مندر میں لاکھوں لوگ آتے ہیں سال بھر میں، اسکون مندر میں آتے ہیں، گرجا گھروں میں آتے ہیں، سارے کام ہوتے ہیں اسی ٹورسٹ ویزا پر، اور لوگ آتے ہیں ٹھہرتے ہیں، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے لوگ اپنے ذاتی پروگرام سے وزٹ ویزا پہ بھی لوگ آتے ہیں، تب بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے مختلف مذہبی تقریبات میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح تبلیغی جماعت کے جو لوگ آتے ہیں وہ کوئی دھرم پریورتن کے لیے نہیں آتے، بلکہ وہ بھارت میں کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اچھا شہری بننے کے لیے آتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے اچھی سیکھ لے کر جاتے ہیں تو اپنے اپنے ملکوں کے بہترین شہری بنتے ہیں اور اس ملک کے اندر ان کا نام ہوتا ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے لوگ بھی جو تبلیغی جماعت کے اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں وہ جو ہے اچھے شہری بنتے ہیں، ہمارے ملک کے وفادار بنتے ہیں، اور یہاں ہندوستان میں تو 10-10 لاکھ اور 15-15 لاکھ لوگوں کے اجتماعات ہوئے ہیں۔ بھارت سرکار کی مختلف سرکاروں نے، مختلف صوبائی حکومتوں نے وقتاً فوقتاً ان اجتماعات میں مدد کی ہے، ان میں بہت تعاون کیا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو آج اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ تبلیغی جماعت کے لوگوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے؟ ہمیں بہت افسوس ہے، ہم اس کارروائی کی سخت مذمت کرتے ہیں اور بھارت سرکار سے مانگ کرتے ہیں کہ بہت باعزت طریقے سے ان کو جو ہے مقدمات کو ختم کر کے ان کو اپنے اپنے ملکوں میں واپس کیا جائے، اور اگر ایسا کوئی پالیسی حکومت بناتی ہے کہ جو ہے ٹورسٹ ویزا کے لوگ مندروں میں نہیں جا سکیں گے، پوجا پاٹ نہیں کر سکیں گے، گرودواروں میں نہیں جا سکیں گے، اسکون مندر میں نہیں جا سکیں گے، تو بھارت سرکار کو چاہیے اس کے لیے قانون بنائے اور وہ سب پہ لاگو ہو، ایسا نہ ہو کہ صرف تبلیغی جماعت یا اور لوگوں پہ لاگو ہو۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ بھارت سرکار اور مدھیہ پردیش سرکار اس پر عمل کرے گی اور ہمارے باہر سے تشریف لائے ہوئے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو باعزت طریقے سے مقدمات واپس کر کے ان کو اپنے اپنے گھروں کو بھیجے گی۔ دیکھیے، میں ایک بات صاف کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں اور دنیا میں وبا پھیلی بھی ہے، اور بھارت سرکار نے جب سے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا سارے مذہبی لوگوں نے جو ہے اس کو قبول کیا اور اس کو اپنایا، اور ہم سب نے بار بار اپیلیں کی کہ لاک ڈاؤن کا پالن کریں، اور سارے مذہب کے لوگ اس پہ کر بھی رہے ہیں۔ اور جہاں تک پریشانیاں کا ہے، اس وقت جو نچلا طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، جن کی تنخواہیں بہت کم ہیں، ان کی آمدنیاں نہیں ہیں، وہ سب بہت پریشان ہیں۔ تو ہمارا مدھیہ پردیش سرکار سے اور بھارت سرکار سے مطالبہ ہے کہ سارے ہی ضرورت مند جو ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی مدد کرنا چاہیے۔ مدھیہ پردیش سرکار یا بھارت سرکار اگر پجاریوں کو مدد کر رہی ہے تو ہندوستان کی مسجدوں کے جو امام ہیں، مؤذن حضرات ہیں، وہ بھی بہت تنخواہ میں کام کر رہے ہیں۔ ویسے تو دیکھیے تمام NGOs کھڑی ہو گئی ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہی ہیں۔ اگر آج تنظیمیں کھڑی نہ ہوتی، جمعیت علماء ہند بھی کھڑی ہو گئی اور پورے ملک کے اندر ہمارے ورکر کھانا تقسیم کر رہے ہیں، ضرورت کا سامان تقسیم کر رہے ہیں، پکا ہوا کھانا بھی تقسیم کر رہے ہیں، کچا کھانا بھی تقسیم کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے جو اور لوگ ہیں، اور طبقہ ہے، چاہے پجاری ہوں، چاہے امام ہوں، مؤذن ہوں، یا اور لوگ بھی جو قلیل تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں، ہم بھارت سرکار سے مطالبہ کریں گے اور مدھیہ پردیش سرکار سے بھی مطالبہ کریں گے کہ ان کی سود لیں اور ان کو یکمشت جو ہے کچھ پیکیج کا اعلان کرنا چاہیے، اور مدھیہ پردیش سرکار سے خاص طور پہ اپیل کریں گے کہ اگر آپ نے پجاریوں کے لیے کچھ دینے کا اعلان کیا ہے تو خالی مساجد کمیٹی کے امام اور مؤذن کو نہیں، پورے مدھیہ پردیش کے جو امام اور مؤذن اور ذمہ دار حضرات ہیں ان کا تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت کم تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم عوام سے بھی اپیل کریں گے، خاص طور پہ مسلمانوں سے اپیل کریں گے کہ وہ جس طرح سے ریلیف کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو گھر گھر جا کر ریلیف پہنچا رہے ہیں، اور اس وقت میں شاباشی دوں گا ہمارے مسلمان ورکروں کو خاص طور پر کہ وہ بغیر کسی بھید بھاؤ کے ہمارے تمام جو ہندو بھائی، ہمارے جو مزدور اس وقت سڑکوں پہ پیدل چل رہے ہیں، ان کو بھی بہت مدد کر رہے ہیں، تو وہ تنظیمیں بھی میدان میں آئیں اور ہمارے جو اور طبقے ہیں، امام اور مؤذن، ان کی بھی مدد کریں مزدوروں کے ساتھ ساتھ، اور امید ہے کہ ہماری سرکاریں اس پہ غور فرمائیں۔